بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پیارے خدا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے اس پیارے آخری اور محبوب نبی پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست فیض یافتہ تھے، اسلام کے سب سے بڑے محسن اور ہم تک دین پہنچانے کا مستند ترین ذریعہ اور واسطہ۔ اگر اس واسطے کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو دین کی مضبوط عمارت دڑام سے گھر کر تباہ ہو جائے گی۔ اسلام کی اس مضبوط عمارت کو ہلانے والے کچھ منافق روز اول سے دین کی اس مضبوط عمارت کے گرانے میں اپنی غلیظ کوششوں میں مصروف ہے، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہنے والی ان ہستیوں کے پیچھے درپے ہے۔ آپ کو بڑے ہی دکھ اور درد کے ساتھ بتائے کہ ایک مرتبہ پھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے روحانی بیٹے نے، جس کا نام ضامن علی ہے اور سندھ سے تعلق رکھتا ہے جبکہ پیشے کے لحاظ سے میراثی ہے، اس میراثی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کر دی۔ باقاعدہ کاتب وحی کا نام لیا اور ان پر تبرہ کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کو گالیاں دینا فسق ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم بالکل واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ شیعت فاسقوں اور فاجروں کا مذہب ہے، کیونکہ ان کے ہاں صحابہ کرام کو گالیاں دینا عبادت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے بہت بڑے صحابی تھے، کاتب وحی تھے، آپ کے لیے قرآن کریم لکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کا سب سے بڑا لشکر جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا، اس پر جنت واجب ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بحری جہاد کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گزشتہ ایک طویل عرصے سے کچھ بد نسل اور بد فطرت لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کی شان میں بدترین گستاخیاں کر رہے ہیں، اور ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر بنا ہے، مگر دکھ کی بات ہے ہماری حکومت اور ادارے اس پر خاموش تماشائی بنے ہیں۔ آپ آج ذرا ٹویٹر کا وزٹ کریں، پاکستان کے 3 ٹاپ حکمرانوں کے فالوورز ایک دوسرے کی لیڈر کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیڈروں کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ صحابی رسول کی شان میں بھونکنے والے سن کے اس چرسی اور موالی کے خلاف کوئی بھی زبان پر حرف غلط لانے کی جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ذلت اور پستی کا کیا مقام ہوگا؟ شیعت تو ویسے بھی دنیا کے پرلے درجے کے ذلیلوں کا مذہب ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب گالیاں دینے کا روادار نہیں ہے، بلکہ گالیاں دینا ذلت اور گھٹیا پن کا آخری کنارہ ہے، اور اس کنارے پر یہ دنیا کے گھٹیا ترین لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، آپ فرماتے ہیں جب تم دیکھو کسی کو کہ وہ میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، انہیں برا بلا کہہ رہے ہیں، تو تم کہو کہ ان پر خدا کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نسلوں کو تباہ کرے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، انہیں ننگی گالیاں دے رہے ہیں۔ اس ملک کا قانون تو ان کے سامنے شاید بے بس ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی قانون کو حرکت میں لائے اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے۔